نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ بے شک کہ یہ قرآن ہے اور اس میں ہدایت کے مضبوط دلائل موجود ہیں۔ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے ہیں، یہ ھدی للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ھدی للمتقین جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے بھی ہدایت۔ لوگ اس کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور مسلمان اس کے ذریعے روحانی ترقی کرتا ہے، مسلمان اس کے ذریعے معرفت کے درجے حاصل کرتا ہے۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن زندگی دیتا ہے، قرآن اس طرح زندگی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو باقی رکھا ہے، اور جو اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی باقی رکھتا ہے۔ تو گویا قرآن کے ساتھ جڑنے والا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن سے وابستہ ہونے والا، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی عطا فرماتا ہے، اسے بقا عطا فرماتا ہے، اسے حیات عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ زندگی کے اصل مقصد کو پا جاتا ہے۔ قرآن سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئیں انبیاء کرام پر، توریت بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی، اور اس سے پہلے آسمانی صحیفے ریویلیشنز جو اللہ کی طرف سے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی آسمانی صحیفے کو وہ بقا حاصل نہیں ہے جو قرآن کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ جتنے بھی صحیفے موجودہ دور میں بھی جو توریت اور انجیل پائی جاتی ہے کسی بھی شکل میں، وہ سب ترجمہ ہے، اونلی ٹرانسلیشن۔ اور چونکہ ٹرانسلیشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، وہ اصل کتاب نہیں ہوتا۔ اصل کتاب ہوتی ہے، وہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ چونکہ ترجمے میں یاد رکھیے گا انسانی عقل کی دخل اندازی ہوتی ہے، انسان اپنے دماغ اپنے الفاظ کو لاتا ہے، تو انسانی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے الفاظ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اصل کتاب ہے، ترجمہ ہے۔ اب پرانی کتابوں کے صرف ترجمے ہیں، اصل کتاب موجود نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ان ترجمے میں جب چاہتے ہیں لوگ چینجنگ کر لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب ترجمہ ہی ان کے پاس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پرانی کتابیں ان کے حالات اور جو فالورز تھے ان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آخری کتاب قرار دیا اور آخری پیغام اسے قرار دیا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ تو قرآن کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ترجمے بھی آپ کو ہر زبان میں ملیں گے، مگر اصل کتاب ہر جگہ ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی اور حضور نے اپنی امت کو یہ کتاب عطا فرمایا، اسی طرح سے یہ کتاب اسی تازگی کے ساتھ آج بھی باقی ہے۔ اسی لیے قرآن کی جو تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو بھی تازگی عطا فرماتا ہے اور اس کی روح کو بھی تازگی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن اپنی مکمل تازگی کے ساتھ آج بھی اصل کتاب ہے وہ آج بھی ہمارے سامنے ہمارے گھروں میں موجود ہے۔
جس کی ہم تلاوت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور جو ترجمے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حالات کے حساب سے جتنے بھی ترجمے تھے پرانی کتابوں کے وہ اس طرح بدل گیا کہ اب تھوڑا ہی بہت جو کچھ اصل کتاب کا حصہ ہے وہی باقی رہا، باقی ہر جگہ عقل نے ترجمے کے اندر، ٹرانسلیشن کے اندر پچھلی جو کتابیں جو قرآن کے سوا آسمانی کتابیں تھیں تو ان کتابوں میں چونکہ انہوں نے عقل کی دخل اندازی کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ اصل کتاب اپنی حالت میں موجود نہیں ہے۔ قرآن چونکہ اصل کتاب ہے اور قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جب آیا تو قرآن آج بھی موجود ہے۔ لوگوں کی کوشش بھی رہتی ہے، جو دشمنان قرآن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں آج بھی تبدیلی کی جائے، مگر وہ اپنی عقل کو سامنے لاتے ہیں۔ قرآن معجزہ ہے، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کو سمجھنے سے اور جس تک پہنچنے سے عقل عاجز ہو جائے۔ تو قرآن چونکہ معجزہ ہے تو انسانی عقل کے بس کی بات نہیں کہ اصل کتاب میں وہ تبدیلی کر سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ قرآن مقدس آج موجود ہے۔ اس قرآن نے پچھلی کتابوں کی عظمت کو محفوظ رکھا، اس قرآن نے انبیاء کرام کی عظمت کو محفوظ رکھا۔ یہ قرآن عظمت رفتہ کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کا درس دیتا ہے۔ اسی لیے اس میں توریت کا ذکر ہے، اس میں انجیل کا ذکر ہے، اس میں زبور کا ذکر ہے۔ اسی لیے اور آسمانی صحیفوں کا جو تذکرہ کیا گیا اسی لیے کہ تاکہ یہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں انہیں یہ درس ملے کہ اپنے ماضی سے جڑے رہو، اپنے ماضی سے وابستہ رہو۔ قرآن جب پڑھتے ہو تو کم سے کم قرآن کے ذریعے ایک گائیڈنس، ایک ہدایت حاصل کرو۔ اسی لیے جو لوگ اپنے ماضی سے جڑے رہتے ہیں، قرآن سے ہم کیسے سیکھیں، یہی سب طریقے ہیں۔ جو اپنے ماضی سے، اپنے پاسٹ سے جڑے رہتے ہیں ان کا فیوچر اچھا ہوتا ہے۔ اپنے پاسٹ سے جڑے رہنے والے محفوظ بھی رہتے ہیں، کردار کے مضبوط بھی رہتے ہیں۔ بلکہ جو اپنے ماضی سے، اپنے پاسٹ سے جڑے رہتے ہیں، سماج میں بھی، معاشرے میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے، ان کی بقا ہوتی ہے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ جیسے سورہ رحمان پڑھیے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار آپ کو ملے گی کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ لفظ بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جملہ بار بار آیا ہے، لیکن قرآن کی خوبی یہ ہے کہ جب جب یہ جملہ آتا ہے ایک نئے رنگ کے ساتھ آتا ہے، ایک نئی خوشبو کے ساتھ آتا ہے۔ جو قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہیں وہ اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں، اور اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اس حقیقت کو مانا اور اعتراف کیا ہے کہ جب بھی یہ جملہ ریپیٹ ہوا ہے تو اس کے اندر ایک نئی معنویت پیدا ہوتی ہے، نیا حسن نظر کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ خوبی ہے کہ تکرار لفظ بھی ہے مگر بلاغت اپنی جگہ اس کی باقی ہے، کیونکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم بار بار اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر نظر رکھو، غور کرو، دیکھو، تاکہ تم اس کی معرفت حاصل کر سکو۔ تکرار لفظ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ بھی جملہ آپ کو بار بار ملے گا ایک سورت کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا حسن اپنی جگہ باقی ہوتا ہے۔ تکرار جملہ اس کی بلاغت کو کم نہیں کرتا، حسن کو کم نہیں کرتا، بلکہ آگے بڑھا دیتا ہے۔ یہ قرآن جو سمجھنے والے ہیں، جو قرآن سے سیکھنے والے ہیں،
جنہوں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بقا عطا فرمائی، انہیں حیات عطا فرمائی، مستقل حیات۔ اسی لیے قرآن سے وابستہ رہنے والوں میں ایک نام حضرت خواجہ باقی باللہ، یعنی جسے اللہ نے بقا، ہر ولی کو اللہ نے بقا عطا فرمائی، یاد رکھیے گا۔ اور اولیاء کرام کی جو عزت باقی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے وابستہ رہے۔ اولیاء کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا قرآن رہا ہے، تلاوت کی کثرت ان کی زندگی میں پائی گئی، قرآن کے معنی و مفہوم پر وہ غور بھی کرتے رہے، اس میں ڈوب کر کے وہاں سے موتی بھی لاتے رہے، اپنی زندگی پر وہ اپلائی بھی کرتے رہے۔ قرآن سے جو وابستہ ہوتا ہے اس کی خوبی یہ ہوتی ہے، جو اصل حقیقت کو پا جاتا ہے قرآن کے ذریعے، اس کے اندر عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے، ناموس رسالت کا خیال آ جاتا ہے، تحفظ ختم نبوت پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اور اس کی زندگی اس بات پر غور کرتی ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب حقیقت کو پاتا ہے تو در حقیقت وہ سمجھ جاتا ہے کہ عزت مصطفیٰ کیا ہے، ناموس مصطفیٰ کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے۔ تو اسی لیے دوستو، جو قرآن پڑھ کر کے عاشق نہ بن سکے، عشق مصطفیٰ حاصل نہ کر سکے، سمجھ لیجئے قرآن تو پڑھ رہا ہے، حقیقت تک اس کی رسائی حاصل، حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہا، حقیقت تک اس کی عقل کو رسائی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے یہ ابھی بھی اس حقیقت تک پہنچنے میں ابھی یہ راستے میں ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے کے دل میں اگر عشق مصطفیٰ آ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ حقیقت تک پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے صحابہ جو قرآن سے قریب تھے، ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو حضور کے ایک اشارے پر اپنے آپ کو ہمہ وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کی زندگی میں آقا علیہ السلام کی محبت اور عزت سے بڑی کوئی چیز نہ تھی، کیونکہ وہ قرآن سے قریب تھے، اور اولیاء کرام کی جماعت بھی چونکہ قرآن سے قریب رہی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عزت کو باقی رکھا۔ اور میں آپ سے بس یہی گزارش کروں گا کہ قرآن کی تلاوت بھی کیجیے، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیے جتنا ممکن ہو سکے، اور جو سمجھ میں نہ آئے تو کسی جاننے والے سے پوچھ لیجیے، مگر اپنی توجہ قرآن کی طرف کیجیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، جتنا ممکن ہو سکے اتنا پڑھیے، وقت نہیں ملتا تو وقت نکال کر پڑھیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کے اندر کا ڈپریشن، یہ آپ کے اندر کا جو اندھیرا ہے وہ کیسے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن رحمت ہے، خوشخبری ہے، یہ قرآن نور ہے، تو اس نور کو اپنے اندر اتاریے۔ جب اندر نور جائے گا تو پھر اندر اندھیرا نہیں رہے گا، ڈپریشن کا اندھیرا نہیں رہے گا، بے چینی کا اندھیرا نہیں رہے گا، بلکہ سکون بھی میسر ہوگا، اطمینان بھی ملے گا، اور اندر کی روشنی بڑھتی جائے گی، اور اسی کی تلاوت کے ذریعے خدا کا قرب بھی حاصل ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی نصیب ہوگا، اولیاء کرام کی زندگی کو اپنانے کا سلیقہ بھی ملتا رہے گا، اپنانے کا طریقہ بھی ملے گا، ان کی راہ پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ لازمی ہے کہ عظمت قرآن کو سمجھتے ہوئے، جو عظمت قرآن کو سمجھتا ہے وہ عظمت مصطفیٰ کو بھی سمجھے۔ اگر وہ عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھ رہا ہے، یقین جانیے وہ عظمت قرآن تک ابھی اس کی رسائی نہیں، ابھی وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ اسی لیے میری گزارش ہے، التجا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیجیے، اور قرآن کو معنی کے ساتھ بھی پڑھیے، اور محبت کے ساتھ پڑھیے،
ادب و احترام کے ساتھ پڑھیے اور دیکھیے پھر قرآن آپ کی زندگی کو، آپ کی روح کو، زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے، روح کو کیسے چمکا دیتا ہے، کیسے آپ کو پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، اسی پیغام کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کے نور کے ذریعے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور اس وبا سے بھی نجات عطا فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔